السلام علیکم قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اف اللہ ان کا معافی دے دیں، آپ کو اللہ معاف کر دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لما کیسے اذنتا آپ نے اجازت دے دی، لہم ان کو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لک الذین صدقوا، یتبین کہ وہ بین ہو جاتے، کھل کر وضاحت ہو جاتی، سامنے آ جاتے، آپ کے لیے لگا، آپ کے لیے الذین وہ لوگ جو صدقوا جو سچے، وتعلم الکاذبین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان جھوٹے لوگوں کو بھی جان لیتے جو آپ سے جھوٹ موٹ کے بہانے لگا رہے ہیں۔ اس میں جو آیتیں پہلے نازل ہوئی، انفروا خفافا و ثقالا، اور اس کے بعد یہ جہاد جو تھا غزوہ تبوک کے لیے، ہم اس کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں کہ یہ غزوہ تبوک کے حوالے سے یہ آیات آئی ہیں، اور اس حوالے سے بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ نکلیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر مال غنیمت کا حصول آسان لگتا اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ چلتے، لیکن انہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت کرنے سے خود کو باز رکھا، اور اب آ کر جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس کامیاب لوٹے ہیں تو اب یہ آ کر آپ کے پاس اپنے جسٹیفیکیشنز پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ان کے بہانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر یہی بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ویٹ کرتے، انتظار کرتے، آپ سب کو کس طریقے سے جو ہے وہ اجازت دیے جا رہے تھے، جبکہ آپ کو دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ ان میں سے کون سچے ہیں، کون ایمان والے ہیں، کون مخلص ہیں، اور کون نفاق ہے ان کے دلوں میں۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون، اب اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس بات کی آگے تشریح کر دی کہ وہ تو آپ سے اذن نہیں چاہتے، وہ تو آپ سے اس کی اجازت نہیں چاہتے۔ کون لوگ؟ جو یؤمنون باللہ، وہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی بات ماننے والے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے ہر حکم کا جواب دینا ہے۔ جن کے دلوں میں اس بات کا احساس ہے وہ آپ سے جھوٹے بہانے کر کے آپ سے جنگ سے رخصت کی اجازت طلب نہیں کرتے۔ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور وہ اس بات کی آپ سے رخصت نہیں چاہتے کہ ان کو اس بات کی چھوٹ مل جائے کہ ان کو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے سے اور اپنے مال خرچ کرنے سے کسی چیز سے ان کو منع کر دیا جائے، یعنی وہ اس سے رخصت چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ خالص لوگ ہیں۔ تو اسی بات کو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خالص اور منافقین، سچے اور جھوٹے آپ کے سامنے آ جاتے، واللہ علیم بالمتقین، اور یقیناً اللہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ خالص ہیں، جو اللہ کو مد نظر رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں، جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا ایک امید ہے، اللہ سے ملاقات کا یقین ہے، وہ آپ سے جہاد فی سبیل اللہ اموالہم وانفسہم کے لیے اجازت نہیں طلب کریں گے، بلکہ وہ اس جد و جہد میں شریک ہوں گے اور ہوئے۔ انما یستأذنک الذین، اور اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں در حقیقت آپ سے رخصت تو وہی لوگ مانگتے ہیں لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اب وہ کمپیریزن آ گیا، اور یہ کمپیریزن قیامت کے دن تک کے لیے دے دیا گیا۔ ان آیات کو شان نزول کے ساتھ نتھی کر کے ان ساری ہدایات کو جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک کے لیے انسانیت کو دی ہیں ان کو بے اثر نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہمارے ہاں ہوا یہی ہے کہ زیادہ تر جو قرآن کی جو گائیڈ لائنز ہیں اور بڑی اہم گائیڈ لائنز ہیں ان کو ان کے شان نزول کے ساتھ نتھی کر کے ان کو بے اثر کر دیا گیا۔ یہ آج کے دن کے لیے بھی ہمارے لیے ہدایت ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہمیں ہدایت اور روشنی دیتی رہیں گی آیات۔ یہ قرآن ہمیں لیڈ کرنے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن انسان کو اس دنیا میں ایک بلند مقام اور مرتبہ دینے کے لیے آیا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ کی ان باتوں کو مانتے رہو گے تو معاشرے میں تمہیں دوسروں کے اوپر غلبہ ملے گا، تم اعلیٰ رہو گے۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے
وہ اس حوالے سے ہے کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے ایک رویے جو ہیں انسانی رویے، ان آیات کے اوپر جو ہمارا رسپانس ہے، ان اللہ کی بات کے آگے جو ہمارے ریئیکشن ہیں ان کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اتنی باریک بینی سے جو دلوں کے حال ہیں اور کیفیات ہیں اور جو نظریات اور جو لوگوں کا بیہیویئر ہے اس قرآن کے ساتھ، اللہ کی بات کے ساتھ، اس کو اللہ تعالیٰ کس باریک بینی سے دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے اس سارے بات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ تبصرہ پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فیصلہ پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ سارا اس کو ڈیٹیل سے بیان کر دیا تاکہ ہم لوگ اپنے رویوں کو درست کر لیں، اس کے مطابق ٹھیک کر لیں اور اس اللہ کی بات کے اوپر آ جائیں، اور یہ قرآن ہمیں قیامت کے دن تک کے لیے رہنمائی دینے کے لیے آیا ہے۔ ورتابت، اور ان کے دلوں میں قلوبہم، شک ہے، یعنی کس بات کا شک ہے؟ کہ یہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ، مال اور جان خرچ کرنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو جتنے وعدے کیے سورہ انفال میں بھی ہم پڑھ کر آئے اور پیچھے بھی، اور اس سورۃ توبہ میں بھی ہمیں وہ دیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، کہ یہ جان اور یہ مال تو اللہ کے آگے ہم بیچ چکے ہوئے ہیں، اور پچھلی دفعہ اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات بھی ہوئی تھی۔ تو اس حوالے سے ان کے دلوں میں شک ہے، فی ریبہم، اور وہ اس شک کی وجہ سے یترددون، وہ تردد کر رہے ہیں، یعنی کسی بات سے وہ جو ہوتا ہے نا تذبذب کا شکار ہے، یعنی ان کے دل اس بات کے اوپر نہیں ٹھک رہے، اس بات پر ثبت نہیں ان کو آ رہا، ثابت قدم نہیں ہو پا رہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اگر جو شخص اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہے، وہ جو پیچھے بات آئی تھی انفروا خفافا وثقالا، اللہ تعالیٰ کے لیے نکلو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کرو اپنے جان اور اپنے مال کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا یہ جو تمہارا یہ رویہ اور تمہارا مخلص پن ہوتا، لَأَعَدُّوا لَهُ، تو تم یقیناً تیاری کرتے، عدتن، ایسی تیاری کرتے، ایسے ساز و سامان تیار کرتے جو تمہیں اس سفر کے لیے جن کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ، لیکن یہ تو اللہ نے ہی پسند نہیں کیا، یقیناً اللہ نے تو ان لوگوں کو پسند ہی نہیں کیا، انبعثہم، کہ وہ اٹھتے، وہ تیاری کرتے، ان کا اٹھنا، ان کا نکلنا، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ہی نہیں دی، فثبتہم، اور وہ سستی کا شکار رہے، یعنی ان کی اس تیاری نہ کرنے پر ان کے اندر جو سستی آئی اور جو کاہلی آئی، وہ ان کی خلوص نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے آئی۔ وکیلا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ ان کے بارے میں کر دیا، اقعدو، کہ تم بیٹھ جاؤ، مال قائدین، جو اللہ کے راستے میں نکلنے سے بچ رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ لو خرجوا فیکم، اور اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکلتے بھی، اگر نکلتے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اگر کی شرط لگا کر وضاحت کر دی کہ لو خرجوا فیکم، اگر وہ تمہارے ساتھ ہو کر نکلتے بھی، ما زادوکم، تو نہیں وہ اضافہ کرتے، الا خبالا، خرابی کرنے کا، یعنی وہ تمہارے ساتھ اگر نکل کر چل بھی پڑتے جہاد کے لیے، تو اس وقت وہ لوگ ان کے دلوں میں اس نفاق کی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی تمہیں، دوسرے لوگوں کو، ایمان والوں کو بھی خراب کرتے، ولا اوزعوا، اور وہ یقیناً وہ نہ باغ دوڑ کرتے، خلالکم یبغونکم الفتنہ، ما سوائے اس کے کہ وہ تمہارے درمیان میں تلاش کرتے کوئی نہ کوئی فساد پیدا کرنے کی وجہ، یعنی اس قافلے کو، اس لشکر کو بددل کرنے کی کوشش کرتے، اس قافلے اور اس لشکر کو جو اللہ کی راہ میں نکلا، اس ساری جو جد و جہد ہے اور یہ جو ساری ایک اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تیاری کی تھی، وہ اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے درمیان ان منافقین کے باتیں سننے والے لوگ ابھی بھی موجود ہیں، یعنی یہ وہ رویے ہیں جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پر بتایا ہے کہ یہ منافق کیسے تمہارے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کہ یہ دین کے معاملے میں جب ان کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو یہ کنارے پر کھڑے رہ کر دین کے آپ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جیسے ہی کوئی فائدہ آتا ہے تو آپ کی طرف ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ کوئی نقصان پہنچنے والا ہے یا ان کی آزمائش ہونے لگی ہے، ان کو جان اور مال خرچ کرنے کا کہا گیا،
تو یہ فوراً اس سے باہر نکل جاتے ہیں، یعنی کنارے پر رہ کر یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو قبول نہیں کیا جائے گا، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ایسا ظلم کرنے والوں کو بہت بہترین جانتا ہے۔ لقد یقیناً ابتغوا الفتنۃ من قبل، یہ لوگ تو ان کی ذہنیت ہی ایسی ہے کہ یہ ہمیشہ سے یہی کچھ کرتے آئے ہیں، یعنی ہر نبی کے ساتھ ہر دور میں ہر وقت جب ایمان کے لیے خالص ہو کر اللہ کے راستے میں بلایا جاتا ہے تو ہر دور میں ایسا ہوا کہ یقیناً ان لوگوں کا رویہ یہی رہا منافقین کا، جو خالص کر کے اپنی زندگیوں کو اللہ کے ساتھ نہیں چل رہے، کہ وہ کیا کرتے رہیں کہ وہ فتنے کی تلاش کرتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کلبو، اور وہ باغ دوڑ کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، الٹ پلٹ کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، لکل امورو، تاکہ آپ کے جتنے فیصلے ہیں، تاکہ آپ کی جو پلاننگ ہے اس کو خراب کریں، حتیٰ یہاں تک کہ جا الحق، اللہ کا الحق آ گیا، یہ قرآن آ گیا اور اللہ نے ان کے ان ساری باتوں کو کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ وظاہر امر اللہ، اور اللہ نے اپنے امر کو ظاہر کر دیا، اللہ نے اپنے حکم کو غالب کر دیا، وہم کارہون، اور یقیناً ان کو اس بات سے بھی کراہت آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان رویوں کو، اس سوچ کو، اس سارے عمل کو کھول کر بیان کر دیا قیامت تک کے لیے، کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے اللہ کے ساتھ خالص ہو کر زندگی گزارنی ہے۔ وَمِنْهُمْ، یہ وہی بات آ رہی ہے جو پیچھے اجازت کی ہوئی تھی، سٹارٹ یہاں سے ہوا تھا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذْن لِي، اور ان میں یقیناً ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ سے اجازت یہ کہہ کر طلب کرتے ہیں کہ مجھے تو آپ اجازت ہی دیجئے اس جہاد میں جانے سے، مجھے رخصت عطا کر دیجئے، وَلَا تَفْتِنِي، اور مجھے کسی قسم کے آزمائش میں مت ڈالیں، الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ تو خود گر پڑے ہیں، ساقط من گرنا، اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے راستے پر خود کو نہ چلا کر، اللہ کے راستے کی طرف نہ آ کر تو خود فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ان جہنم، یقیناً بے شک جو جہنم ہے، لمحیطۃ، وہ گھیرے ہوئے ہے بالکافرین، اللہ کی کسی بھی حکم کا انکار کرنے والے کے لیے جہنم تیار ہے۔ یہ بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ سورہ توبہ میں خصوصاً اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے حوالے سے رویے ظاہر کر دیے، وہ اعمال بتا دیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خالص صحابہ کی موجودگی میں درپیش آئے، اور جب ہم ان کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گرمی کا، سخت گرمی کا موسم اور وسائل کی کمی اور روم جیسی قوت کے ساتھ یہاں پر مقابلہ تھا، تو دنیاوی جاہ و جلال، دنیاوی قوتوں سے مرعوب ہونے والے لوگ ہیں یہ، اور اس کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، اور اس سے پچھلی سورہ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی تھی کہ کیا کرو، ان یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، ان کے ساتھ اس حد تک آگے مت جاؤ کہ یہ لوگ تمہارے لیے جو اللہ کے ساتھ خالص تعلق ہے اس کو کمزور کر دیں، ان کی دوستیاں تمہیں اللہ کے ساتھ خالص نہیں رہنے دیں گی، یہ یہود و نصارہ کا روب تمہارے دلوں میں پڑ جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا روب ان کے دلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل ہم پڑھ کر آئے ہیں، اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو میں خود سے کر رہا ہوں، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان کی ہیں، لیکن یہ جو منافقین ہیں ان کے دلوں میں اللہ کا روب نہیں ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں میں دنیا کی جاہ و جلال اور دنیاوی لوگوں کا اور دنیاوی طاقتوں کا اور سپر پاور ظاہری طور پر جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ ان سے خوف زدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور ابھی آگے اللہ تعالیٰ اس کی مزید ڈیٹیل دیں گے۔ اب اللہ بتا رہے ہیں کہ ان تصب کا حسنۃ تسوءہم، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے ایمان والو، جب تمہیں کوئی بھی کسی قسم کی اس ساری آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آسائش ملتی ہے، تمہارے لیے خیر کوئی اس میں سے رزلٹ آتا ہے، تم اس میں کامیاب ہو جاتے ہو، تو تسوءہم، تو ان منافقین کو اندر سے دکھتی ہے، وہ بات بری لگتی ہے ان کو۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ،
اور اگر آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی مشکل آ جاتی ہے یقولو، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر ان کے دل اندر سے کیا کہتے ہیں؟ قد اخذنا امرنا من قبل، کیا ہم نے تو پہلے ہی اپنے لیے یہ پکڑ لیا تھا، اپنی ذات کے لیے اپنے لیے ہم نے یہ فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا کہ ہمیں تو اس آزمائش میں کودنا ہی نہیں ہے۔ لا تفتنی، اجازت ہی یہی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اس آزمائش میں مبتلا نہ کریں۔ اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ یاد ہے آپ کو سورہ بقرہ میں اللہ نے تو ہمیں تقدیر ہی وہاں پہ بتا دی نا کہ میں کیا کروں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور میں تمہیں ضرور ابتلا کروں گا، مبتلا کروں گا، آزمائش میں ڈالوں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی پوری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ تمہارے جان مال اور یہ سب اس کے حوالے سے تمہیں آزماؤں گا۔ اور ابھی ہم سورہ توبہ میں پڑھ کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تمہارے مال ہیں جو تم کماتے ہو اور یہ تجارت ہے جس کے تمہیں ماند بڑھ جانے کا خوف ہے، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ تمہیں یہ محبت ان چیزوں کے ساتھ ہے، تو پھر تم بیٹھے رہو اور انتظار کرو کہ اللہ کا ہمارا آ جائے۔ اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ یہ جو موت ہے جس سے تم بچ جاؤ گے اور تم سوچ رہے ہو کہ تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو گے، اور پیچھے ہم یہ بھی پڑھ کر آئے کہ انسانی رویے یہ بھی بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وہاں پر گئے ہیں اور وہاں پر جا کر جہاد میں شہید ہو گئے ہیں، قتال میں شہید ہو گئے ہیں، تو اگر یہ ہماری طرح گھروں میں بیٹھے رہتے تو یہ موت نہ ان کو پھر آتی۔ اللہ نے کہا کہ موت تو ہر جگہ آ کر رہے گی، تم اس سے فرار نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ دنیا کی زندگی تو بطور امتحان اور آزمائش اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ ساری وہی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور پھر یہ کیا کرتے ہیں جب آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے ایمان والوں کے ساتھ، تو پھر یہ پلٹتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اور پھر یہ بڑے خوشیاں مناتے ہیں۔ یعنی آپ کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو دکھ پہنچتا ہے، تَسُوءُهُمْ، اور جب آپ کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، تو پھر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری انسانیت کو بتا دیجئے، قیامت تک کے لیے آگاہ کر دیجئے کہ لن یصیبنا، کہ کوئی مصیبت ہمیں نہیں پہنچ سکتی، الا ما کتب اللہ لنا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے مقدر نہ کر دیا ہو۔ یعنی آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی نہ کوئی بات ہمارے اوپر ڈالی جاتی ہے اور ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے۔ اس آزمائش میں اس تکلیف سے نکالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کی بیشتر جگہوں پر جب ہم تمام انبیاء کرام کو کسی بھی آزمائش میں مبتلا دیکھتے ہیں، بیماری کے حوالے سے یا کسی قوم کے حوالے سے، عذاب کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، تو وہاں پر پیغمبروں نے جو دعائیں مانگی ہیں، جیسے کہ پیغمبر نے دعا مانگی رب انی مغلوب فانتصر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ تو یہ وہ سارے گائیڈ لائنز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغمبروں کے ذریعے سکھائیں کہ اللہ کے پیغمبر جب مشکل وقت میں اللہ کو اپنا مولا کہتے ہیں، اللہ کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں پکارتے اور نہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ سٹیٹمنٹ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں بتا دی گئی کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انسانیت کو بتا دیجئے کہ اے لوگو، ہوا مولانا، وہ اللہ ہمارا مولا ہے، اس اللہ کے سوا ہمارا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا خود کو بھی مولا کہیں اور اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی لوگوں کا مولا اور کارساز بتائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ قرآن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، اسی سٹیٹمنٹ کے مطابق قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں ہے، وَعَلَى اللَّهِ، اور جب اللہ ہی مولا ہے اور جب اللہ ہی کارساز ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو پھر جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں ان کا توکل، ان کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ اور آج ہم ایمان والوں کا کیا حال ہے؟ ہم مولا لفظ کے اوپر غیر اللہ کو اپنا مولا بنانے کے اوپر اپنے مسلمانوں کے اندر فرقے بنائے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر اس بات کو رواج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کو بھی اپنا مولا تسلیم کیا جائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اور غیر اللہ ہستیوں کو بھی اپنا مولا تسلیم کیا جائے۔ اور اس کے اوپر بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر بڑی بڑی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن قرآن سے کوئی دلیل آپ کو پیش نہیں کی جائے گی، کیونکہ قرآن سے کوئی دلیل ملے گی نہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں بتایا کہ جب اس طرح کا کوئی موقع آئے اور جب اللہ کے مقابلے پر یا کتاب اللہ کے مقابلے پر کوئی اور بات تمہارے سامنے آئے جو اللہ سے یا رسول اللہ سے منسوب کر کے تمہیں پیش کی جائے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں کو یہ کہو، ان لوگوں سے یہ پوچھو کہ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اپنی وہ کتاب لاؤ جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کی ہے تاکہ تمہارے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو سکے۔ تو پھر فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ، اس قرآن کو لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر اس قرآن سے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی مولا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے، حل کیا تربصون بنا، کہ کیا تم ہمارے حق میں کس چیز کے لیے انتظار کر رہے ہو، الا احد الحسنیین، کہ وہ جو بات ہونے والی ہے وہ ضرور ہو کر آئے گی، چاہے ہم غازی ہوں یا شہید ہوں، جس چیز کے تم ہمارے بارے میں منتظر ہیں ان بھلائیوں میں سے کوئی ایک ہمارے لیے ضرور ہوگی، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم بھی تمہارے لیے انتظار کر رہے ہیں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ، کہ اللہ کی طرف سے تم پر کوئی عذاب آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب اللہ کو چھوڑ کر منافقت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل سے یہ آیت پیش کر دی کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے، من عندنا او بأیدنا، یا پھر ہمارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ان منافقین کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وہاں سے لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں جو گائیڈ لائنس دی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولو الامر ہو اس کی اطاعت تم پر فرض ہے۔ تو اب اس قرآن میں جو بھی اللہ کے راستے میں جب جہاد فرض ہوگا، جب قتال فرض ہوگا، تو وہ اولو الامر کے حکم سے ہوگا، اور جب اولو الامر کہے گا کہ انفروا خفافا وثقالا، اور جب اولو الامر کہے گا کہ اپنے جان اور مال کے ساتھ پیش ہو جاؤ، تو پھر اپنے جان اور مال کے ساتھ پیش ہونا پڑے گا، اور یہ مارکہ کارزار قیامت تک جاری رہیں گے۔ یہ جو حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے، یہ جو راستہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے آزمائش کے طور پر ایمان والوں کے درمیان اور غیر ایمان والوں کے درمیان یہ جاری و ساری رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ بھی گائیڈ لائنس دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے بعض کو بعض کے ذریعے ہٹاتا رہتا ہے، ظلم کا اضافہ ہوتا ہے، معاشروں کے اندر جبر آ جاتا ہے، بڑے بڑے غاصب حکمران آ جاتے ہیں، بڑے بڑی غاصب قومیں آ جاتی ہیں جو لوگوں کے حقوق سلب کرتی ہیں، جو ظلم کا بازار گرم کر دیتی ہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور پھر اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے ایمان کی طاقت اور قوت کے ساتھ، اور یہ سارا اولو الامر کے حکم کے تحت ہوگا۔ اولو الامر کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی وقت لوگوں کو کہے کہ آؤ نکلو اور جا کے معاشرے کے اندر یہ سارا برپا کر دو۔ یہ انفرادی طور پر نہیں ہوگا، یہ اولو الامر کے حکم کے بغیر کسی ریاست میں کوئی اور نہیں دے سکتا یہ امر۔ تو لہٰذا اگر اولو الامر کے علاوہ کوئی اور لوگوں کو کہے کہ یہ آیتیں سنا سنا کر بے شک قرآن کی کہ نکلو، تو اس طرح وہ فساد فی الارض ہوگا، جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوگا۔ کل فتربصوا ان معکم متربصون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہیے کہ تم بھی انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، اور میں بھی انتظار کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ اللہ کی طرف تمام امر کا فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے اور ادھر سے ہی فیصلے ہونے ہیں۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اس بات کے بارے میں بھی آگاہ کر دیجئے کہ انفقوا طوعا وکرہا، کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں مال، چاہے خوشی سے یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم، وہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم نفاق پر ہو، انکم قوما کنتم قوما فاسقین، کیونکہ در حقیقت تم نے اللہ کے فیصلے کے برخلاف چلے ہو، اللہ کی حدود کو توڑ کر باہر نکل گئے ہو، کتاب اللہ سے باہر تم اپنے لیے راستے تلاش کر رہے ہو۔ وما منعہم، اور نہیں ان کے جو ہے وہ جو ان تقبل منہم نفقاتہم، اور ان کے خرچ کیے ہوئے اموال کے قبول ہونے میں اور کچھ رکاوٹ نہیں ہے، الا ما سوائے اس کے،
अन्नहुम कफरु बिल्लाहि, कि उन्होंने इनकार किया है अल्लाह का व रब्बि रसूल ही, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का। तो बात समझ आई। ऊपर बताया कि ये खुशी से खर्च करें अल्लाह के रास्ते में माल, या ज़बरदस्ती खर्च करें, इनसे कबूल नहीं किया जाएगा। और इन वमा मनाहुम अन तुकबला मिनहुम, और इस बात के अलावा किसी चीज़ ने माने नहीं हुई, कोई चीज़ रुकावट नहीं बनी कोई चीज़ इनकी इस कबूलियत के लिए, इनके नफ़क़ातुहुम, इनके अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने के हवाले से, कि इल्ला अन्नहुम कफरू, कि बेशक इन्होंने यकीनन इनकार किया है, मा सिवाय इसके कि उन्होंने पहले इनकार कर दिया था अल्लाह उसके रसूल के रास्ते में, अल्लाह के हुक्म पर चलने में। वला यातून सलाता, और नहीं वो आते अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करने के लिए, इल्ला वहुम कुसाला, मा सिवाय इसके कि वो सुस्ती और काहिली के साथ आते हैं। वला युनफिकूना इल्ला वहुम कारिहून, और नहीं वो खर्च करते अपना माल, यानी अल्लाह के साथ बराह रास्त ताल्लुक कायम करने में, नमाज की शक्ल में बेशक आप इनको बुलाओ, जिहाद के लिए बेशक इनको बुलाओ, या माल खर्च करने के लिए इनको बुलाओ, इसमें इनको कराहत ही होती है निफाक वालों को, जो मुनाफिकीन है। इन्नमा युरीदुल्लाह फला तुजिबका अमवालहुम वला औलादहुम। और अब वही बात जो मैंने आपको कही कि ये जो यहूद व नसारा के साथ दोस्तियां करते हैं और उनसे मरूब होते हैं, तो अल्लाह ताला ने बता दिया पूरी इंसानियत को, ईमान वालों को भी, कि आपने ताज्जुब नहीं करना, आपने इम्प्रेस नहीं होना उनके माल और उनके औलाद, यानी उनके एसेट्स और उनके पावर से। इन्नमा युरीदुल्लाहु, इन चीज़ों के जरिए तो अल्लाह चाहता है लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयाती दुनिया, इस दुनिया की ज़िंदगी में उनको अल्लाह ताला अजाब देना, अजाब ही इन्हीं चीज़ों के साथ देना चाहता है। अब आप बात समझे, दुनिया का माल और औलाद, ये सब अल्लाह ताला ने बताया था कि ये तुम्हारी आजमाइश है, कितना है, तुम्हें टेस्ट करने के लिए। और अगर यही माल और यही जान और माल इंसान को कीमती हो जाए अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा, तो अल्लाह ताला ने कहा ये तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी में अजाब देने के लिए है। वतज़हका, और जब निकलेगी तुम्हारी जान, अनफुसहुम वहुम काफिरून, तो तुम फिर किस हालत में होगे कि तुम अल्लाह के साथ इनकार की हालत में इस दुनिया से जाओगे, यानी काफिर। वयहलिफून बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम, और यकीनन ये कस्में भी खाते हैं, हलफ भी देते हैं आके कि ये आप ही में से हैं, तुम ही में से हैं। वमा हुम मिनकुम, जबकि ये तुम में से नहीं है, ईमान वालों में से नहीं है। वलकिन्नहुम कौमी यफरकून, बल्कि ये लोग कौन है जो डर कर जिहाद से पीछे हट रहे हैं, और ये लोग वो हैं जो फिरका बंदी की बुनियाद पर मोमिनों को तोड़ना चाहते हैं और उनके अंदर फसाद पैदा करना चाहते हैं, उनके अंदर फ़र्क करना चाहते हैं। लो यजिदूना मलजन औ मगरातिन, अगर ये पाते, लो यजिदूना, अगर ये पाते मलजन कोई ठिकाना, और मगरातिन, ये मगरात गार की जमा है, मगरात गारें, कोई यानी वही कोई किला मजबूत या गारें, कोई ऐसी जगह, और मुद्दखलन, और या कोई ऐसी जो मुदाखलत करने के लिए, यानी इनको पनाह के लिए कोई जगह मिल जाती, लवल्लौ इलैहि, तो उसकी तरफ, उस पनाहगाह की तरफ वापस लौट जाते। वहुम यजमहून, और ये कैसे लोग हैं, जमहा, यानी जो खुद सर होते हैं, यजमहून, जो खुद सर होते हैं, जो दूसरे की बात को अहमियत नहीं देते, खुद सरी पे उतर आते हैं, सरकशी पे उतर आते हैं, सीना जोरी पर उतर आते हैं, अपनी बात गलत काम करके उसके ऊपर मजीद अपनी दलीलें देते हैं। वमिनहुम, और इनमें ऐसे भी हैं, मैयल मिजुका फिस सदाकात, के जो आपको इल्ज़ाम देते हैं तकसीम सदाकात के वक़्त, फ़इन ऊतू मिनहा रजू, बस अगर आप उनको उन जो माल गनीमत है उसमें से अगर आप उनको दें तो वो राज़ी हो जाए। व इन लम युअतू मिनहा इज़ा हुम यसखतून, और अगर आप उनको उसमें से ना दें तो वो फिर क्या है कि वो झट नाराज़ भी हो जाते हैं। वलो अन्नहुम रजू, और अगर वो उसी पर खुश होते, मा आताहुमुल्लाहु व रसूलहू, कि जो अल्लाह उसके रसूल ने उनको दिया है, वकालू हस्बुनल्लाह, और वो अगर ये कहते कि हमारे लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है। माल और दुनिया की मोहब्बत से बढ़कर अगर आपके नज़दीक अल्लाह काफ़ी है, आप अल्लाह ही के हो जाए, आपको अल्लाह की ज़ात मिल जाए, अल्लाह की रज़ा मिल जाए,
رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ہو جائے تو یہی اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار بتایا ہے۔ سیؤتین اللہ سیؤتینا سیؤتین اللہ من فضلہ، تو یقیناً دیتا اللہ ان کو اپنے فضل میں سے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی، انا اللہ راغبون اور بے شک وہ یہ کہتے کہ ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں اور اللہ ہی کی رضا کے طالب ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا کا طالب بنائے اور ہمیں اپنے ساتھ خالص کر لے، آمین یا رب العالمین۔